بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ آج کی یہ ویڈیو اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلوع اسلام کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تبلیغ سے اسلام قبول کیا۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ قریش کے ظلم سے تنگ آ کر انہوں نے حبشہ ہجرت کی۔ امت محمدیہ میں آپ پہلا جوڑا تھے جنہوں نے اسلام کی راہ میں ہجرت فرمائی۔ کچھ عرصہ بعد انہیں یہ خبر ملی کہ اب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے حالات بہتر ہیں، اس لیے آپ دونوں واپس مکہ مکرمہ آ گئے۔ بعد ازاں آپ دونوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ مدینہ منورہ میں رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی جنگ میں مشغول تھے، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیٹی ام کلثوم سے شادی کی۔ مدینہ منورہ کے بعض مسلمانوں کو روزمرہ استعمال کے لیے پانی دستیاب نہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں یہودی سے خریدا اور مسلمانوں کو مفت پانی مہیا کیا۔ یہ اسلامی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا ٹرسٹ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو اس غیر معمولی عمل کی وجہ سے جنت کی بشارت دی۔ 7 ہجری کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کی توسیع کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عثمان نے ہی اس توسیع کے لیے مسجد نبوی سے ملحقہ زمین خرید کر مسجد کو ہدیہ کی۔ حضرت عثمان نے کئی معرکوں میں دل کھول کر پیسہ دیا۔ مثلاً تبوک کی جنگ کے لیے آپ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی کی مزید توسیع کی۔ اسے نہایت خوبصورت پتھروں سے تعمیر کیا اور سب کام اپنی نگرانی میں کرایا۔ مسجد نبوی کی جنوبی دیوار وہی ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کرائی تھی، اور آج کل بھی امام صاحب اسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی امامت کی، اسی لیے اسے محراب عثمانی کہا جاتا ہے۔ آپ کا ابتدائی دور خلافت نہایت پرسکون تھا اور آپ نے ہر حکومتی شعبے کو ترقی دی، تاہم وسیع و عریض اسلامی سلطنت کو سنبھالنا قدرے مشکل ہو گیا۔ ابن سبا نے، جو ایک یہودی منافق تھا، سازشوں کا جال بچھا دیا۔ بالآخر آپ کو اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کے دوران شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت کی داستان نہایت المناک اور طویل ہے۔ آپ کا یہ گھر موجودہ باب بقی کے سامنے تھا۔ آپ نے دشمنوں کے خلاف لڑائی نہ کی بلکہ اپنی زندگی اس بات پر قربان کر دی کہ مسلمانوں کے درمیان خون ریزی نہ ہو۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 82 برس تھی۔ مشکل حالات کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کو نہایت مخلصانہ رائے دیتے رہے اور وہ حضرت عثمان کے قریبی مشیر تھے۔ ان میں حد درجہ باہمی اعتماد اور احترام تھا۔ جب منافقین نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پر بطور پاسبان مقرر کیا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین نے تقریباً 1 ماہ تک یہ اہم اور خطرناک ڈیوٹی دی، تاہم مجرمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے عقب سے دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے اور حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کی شہادت کی پیشن گوئی کی تھی۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان احد پہاڑ پر موجود تھے۔ پہاڑ اچانک تھرتھرانے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم مبارک پہاڑ پر آہستہ آہستہ مارا اور ساتھ ہی فرمایا، اے پہاڑ رک جا، کیونکہ تجھ پر ایک رسول، ایک صدیق اور 2 شہداء ہیں۔ احد کا تھرتھرانا ایک دم بند ہو گیا۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانشین کے لیے ایک مجلس شورا مقرر فرمائی۔ اس میں حضرت عثمان اور حضرت علی بھی تھے۔ حضرت عثمان نے حضرت علی کو خلیفہ بنانے کے لیے ووٹ دیا، جبکہ حضرت علی نے
حضرت عثمان کو خلیفہ بنانے کے لیے ووٹ دیا۔ بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق رائے سے خلیفہ منتخب ہوئے۔ اس سے صاف واضح ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کا کتنا احترام تھا۔ اگر ان سب امور کو سامنے رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی میں کسی قسم کی انبن کا شائبہ تک نہ تھا، بلکہ وہ سب ایک دوسرے کے مداح اور مشیر خاص تھے۔